بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد طفیل کیسرانی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج جو آپ کو معلومات دی جا رہی ہے وہ معلومات ہے کراچی سے متعلق کہ کراچی کا پرانا نام کیا تھا، وہ آگے چل کر بتاتے ہیں، اور کراچی کا شہر جو ہے کس طریقے سے آباد ہوا تھا، یہ ساری معلومات جو ہے آپ کو دی جاتی ہیں یہاں پر۔ بیسیکلی کراچی جب بہت پرانا شہر ہے، صدیوں پرانا شہر ہے، اس کو قدیم یونانی دور سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ سب سے پرانی تہذیبوں میں سے یونانی تہذیب ہے، اور کراچی کو جو ہے یونان والے مختلف ناموں سے جانتے تھے، جیسے کروکولا کے نام سے جانتے تھے۔ سکندر اعظم جب یہاں پر وادی سندھ میں آیا تھا اور یہاں سے مہم جوئی کے بعد جب واپسی کا اس نے راستہ اختیار کیا بابل جانے کے لیے، تو اس نے جو یہاں خیمہ زن ہوئے تھے، اس کا جو سپہ سالار تھا وہاں پر کراچی کے علاقے میں خیمہ زن نیارکھوس جس کا نام تھا نیارکھوس، اور وہ جو جزیرہ منوڑا ہے وہاں پر آ کے ہوئے تھے، کیونکہ یہ منوڑا وغیرہ جو ہیں یہ سارے کراچی کا حصہ تھے۔ اب یہ جو عرب والے تھے اس کو دیبل کے نام سے جانتے تھے، عرب کے جتنے تاجر آتے دوسرے دیبل کے نام سے جانتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے بھی 712 میں اپنی فتوحات کا اور ہندوستان میں آنے کا آغاز جو کیا تھا وہ کراچی سے کیا تھا، اور اس طریقے سے 712 میں کراچی فتح ہوا۔ اور بیسیکلی جو کراچی کا پرانا نام ہے وہ کیسے پڑا، کراچی کیسے ہے، اس چیز کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ اصل میں کراچی جو ہے جس کی سہیلی پٹی بلوچستان کے ساتھ ملتی ہے، بلوچستان کا علاقہ مکران جو ہے، مکران سے قریب ایک علاقہ ہے کلانچ۔ کلانچ کی جو آبادی ہے وہ بلوچ آبادی ہے، وہاں سے ایک مئی چل کے یہاں پر آ کے آباد ہوئی تھی، بلوچ مئی کلانچی کی جو تھی، اور اس نام سے اس کا نام مائی کلاچی رکھا گیا۔ کراچی کا جو نام تھا مائی کلاچی، جب یہاں بلوچ نہیں تھی اور یہاں زیادہ تر آبادی جو تھی وہ بلوچوں کی تھی، اور یہ آہستہ آہستہ آبادی بڑھتی گئی، اور اس طریقے جب انگریز ہے انہوں نے اس نام کو بگاڑ کر مائی کلاچی سے کراچی رکھ دیا، اور اس طریقے سے کراچی جو تھا آہستہ آہستہ بڑھتا گیا، اس کی آبادی بھی بڑھتی گئی، دوسرے لوگ بھی یہاں پر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ 1772 میں مسقط اور بحرین کے ساتھ یہاں سے تجارت شروع ہو گئی، اور اس کو بندرگاہ بن گئی، اور بندرگاہ کا انتخاب کیا گیا، اس طریقے سے یہ مرکز بنتا گیا تجارت کا۔ اور پھر اسی طریقے جب تجارت کا مرکز بن گیا تو انہوں نے کہا جی شہر کی حفاظت کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے، فصیل تعمیر کی گئی چاروں طرف سے، اور اس فصیل کے 2 دروازے رکھی تھی، کہتے 2 در۔ اب ایک جو تھا کھارا در کے نام سے، یعنی ساحل سمندر کی طرف ایک کا دروازہ در۔ در بیسیکلی بلوچی زبان کا لفظ ہے جسے ہم گیٹ کہتے ہیں۔ کھارا در یعنی ایک گیٹ کھارا در کی طرف رکھ گیا تھا جو ساحل اپنا سمندر کی رخ کی طرف تھا، دوسرا جو تھا لیاری میں، لیاری ندی جو ہے اس کے قریب رکھ گیا تھا، اس کا نام میٹھا در، اور سندھی میں میٹھو در کہتے ہیں۔ در بیسیکلی گیٹ ہے۔ آہستہ آہستہ اس طریقے سے یہ آبادی جو تھی بڑھتی گئی، اور یہ بھی مرکز ایک بنتا گیا، اور 1795 تک یہ خان قلات کی ملکیت تھا، اس کی حکومت تھی۔ سندھ حکومت نے جو ہے وہاں پر حملہ کیا اور اس طریقے قبضہ کر لیا، اور اس کو شہر کو مزید فوقیت ملی، اور شہر کی آبادی میں بھی اضافہ ہوا، اور کاروبار میں اس طریقے سے سندھ جو ہے آگے بڑھتا گیا کراچی کی طرف۔ کراچی جو ہے سندھ کا حصہ بن گیا، جو آج تک کراچی سندھ کا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ اس لڑائی میں جب سندھ کی فتح ہو گئی اور سندھ کا قبضہ ہو گیا تو پھر انگریزوں نے دیکھا اس شہر کی تجارتی مرکز بنتے ہوئے، پھر انگریزوں نے حملہ کر دیا 1839 میں، اور اس طریقے سے یہاں پر جو تھے انگریز جو تھے وہ قابض ہو گیا، اور انگریزوں نے یہاں پر اپنی حکومت بنا لی۔ اس طریقے سے یہ قبضہ جو تھا کافی عرصہ تک رہا، انگریزوں کے ہاتھ لگا رہا، اور پھر 1876 میں یہی کراچی پہ ہمارے باب جو قید ہیں، ہمارے بابا قید اعظم رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی 1876 میں اسی شہر میں پیدا ہوئے، اور اس طریقے سے شہر کی جو ہے اہمیت مزید بڑھتی گئی۔ اب دیکھیں جی اس وقت جو 1880 میں 81 میں بھی 80 میں جو 80 اور 81 میں 1800 میں جب اس کی آبادی کا تناسب لگایا گیا تو اس وقت کی کل اس کی آبادی جو تھی 73,500 تھی، اور اسی طریقے سے 1890 کی دہائی میں دیکھیں تو یہ آبادی جو تھی 1,15,407 ہوگی۔ جب پاکستان بنا تو اس وقت اس کی آبادی 4 لاکھ تھی۔ اب یہ جو شہر ہے
اس وقت دارالخلافہ بھی پاکستان کا یہی شہر بنا تھا، اور اس طریقے سے اس کی آبادی 4 لاکھ تھی، اور اس کو 1880 کی دہائی میں، یعنی جو 80 کی دہائی تھی اس وقت اس کی ریلوے پٹری سے جوڑ دیا گیا پورے ہندوستان سے۔ اس طریقے سے اس کی اہمیت میں مزید اضافہ ہو گیا، اور 1880 سے ہی اس کو اہمیت ملنا شروع ہو گئی تھی۔ اس طریقے سے یہ شہر جو آگے کی طرف بڑھتا گیا، ترقی کرتا گیا، اور آج بھی مزید ترقی کر گیا۔ اور 1880 کے بعد پھر 1947 میں جب پاکستان بنا تو اس وقت یہ پاکستان کا دارالخلافہ بنا۔ اس کے بعد دارالخلافہ جو ہے پنڈی شفٹ ہوا، راول پنڈی سے پھر اسلام آباد شفٹ ہو گیا۔ پھر اس کو 80 کی دہائی میں 1980 کی دہائی میں دوبارہ ایک صدی بعد اس کو مذہبی فسادات کا شہر بنا دیا گیا، لسانیت کی بنیاد پر، سیاسی بنیاد پر، مگر الحمدللہ آج جو ہے وہ امن کا گہوارہ بن چکا ہے، مرکز بن چکا ہے تجارت کا، اور پاکستان کے طول و عرض سے لوگ جو ہے کراچی میں جاتے ہیں، اور کراچی کی جو محنت مزدوری ہے وہ بیچارے کرتے ہیں۔ اس لیے آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں منی دبئی ہے کراچی غریب لوگوں کے لیے۔ آج تک کے لیے اتنی معلومات، انشاءاللہ اگلی معلومات کے ساتھ پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت دیے، اللہ حافظ۔